یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، اس ریکارڈنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ میری وائس پوری سننی ہوگی، پوری سمجھنی ہوگی، تب جا کے یہ ریکارڈنگ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہماری بچی جس کا آپریشن ہو چکا لیکن اس کے تعلق سے ابھی بھی ہم لوگوں کو پیسے کی بہت ضرورت ہے، اگر جو بھائی اس بچی کا 6 مہینے کا کیمو کا خرچہ جو غالباً 48 سے 50 ہزار روپے بیٹھ رہا ہے، یا 3 سال کی میڈیسن کا خرچہ جو غالباً 65-70 ہزار کے آس پاس بیٹھ رہا ہے، اور اٹھا سکتا ہے تو وہ ہمیں خرید کر کے بھی بھیج سکتا ہے، وہ ہمیں کوریئر کر سکتا ہے، دوائی خرید کے، کیمو خرید کے، کیونکہ مہینے میں 2 کیمو چڑھنا ہے اور اس بچے کا 3 سال تک میڈیسن چلنا ہے، اور یہاں دہلی سے بار بار بنگلور جانا، مہینے میں 2 بار آنا جانا، یہ سب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو غالباً ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اس بچی کو لے کے اور اتنا پریشان ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے بیچ میں بھی ہم وہابی دیوبندیوں سے بات کر کے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں۔ QR کوڈ ڈالا جا رہا ہے، آپ لوگ مدد کریں، اللہ کے واسطے مدد کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہابی دیوبندی شیعہ رافضی قادیانی اس QR کوڈ کا استعمال نہ کریں، وہ بالکل بھی پیسہ نہ دیں، ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے سنی بھائیوں سے ہی التجا کر رہے ہیں۔ اب چلیے اس ریکارڈنگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ آپ کو ایک پاپلیٹ دکھائی دے رہا ہوگا، یہ وہابیوں نے چھاپا ہے۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حیض کی عورتیں، جس کو حیض ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، اس کو بھی یہ لوگ عیدگاہ میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اچھا، ان کی غلطی کیا ہے؟ انہوں نے بخاری کی حدیث، حضور کی وہ حدیث کوٹ کی کہ اللہ کے رسول نے حیض زدہ عورت کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت دی کہ وہ دعا میں شامل ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ ایک قانون ہے، نہ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے، نہ تو کوئی یہ اتنا بڑا شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ایک قانون ہے۔ اس وقت قانون اجازت دی، اللہ کے رسول نے قانون بنایا کہ عورت بھی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عورت اگر مسجد جانا چاہے اسے روکو مت، لیکن بہترین جگہ اس کے لیے اس کا گھر ہے۔ تو اب یہ ایک قانون بنایا گیا تھا، اور اس دور میں شراب بھی جائز تھی، اس دور میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی جائز تھی کہ بعد میں منسوخ ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے آگے جب معاملہ چلا تو یہ قانون بدلا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا، اس قانون پر عمل ہوا، اور جو حضور کے دور میں وہ قانون چل رہا تھا اس کو رد ہوا، وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں قانون بنے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کا مسجد میں آنا منع ہو گیا، یہ قانون بن گیا۔ اب حضرت عمر فاروق کے بعد تمام صحابہ، محدثین، تابعی، تبع تابعی نے عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، جیسے میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی حال فی الحال میں کرونا کی بیماری آئی، تو اس بیماری کے دوران لوگوں کا مسجد میں جانا بند ہو گیا، مسجد میں نہیں گئے، کیوں؟ قانون بن گیا۔ تو اگر کوئی آپ کو حدیث دکھائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز مسجدوں میں ادا کرو، جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس میں آگ لگا دوں، تو اب یہ حدیث جو ہے اس وقت کام نہیں کرے گی، کیوں؟ کیونکہ اس وقت ماحول ایسا ہے، قانون ایسا بنا ہے کہ بیماری اور وبا ہے۔ تو اب قانون دیکھا جائے گا، تو سب نے عمل کیا اس پر، کوئی مسجد نہیں گیا، یہاں تک کہ مکے کا حج بھی بند ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا 14 سال کی زندگی میں، 1400 سال کی زندگی میں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایسا قانون ابھی بن جائے، جیسے کوئی ایسی بیماری آ جائے، بچوں کی بیماری آ جائے، اور کوئی ایسا قانون بن جائے کہ بھائی چھوٹے بچے، 12 سال سے نیچے جو بچے ہیں وہ مسجد نہ آئے یا عیدگاہ نہ آئے، اپنے گھر میں رہیں، اور بڑے آئے، اور بڑے بھی بڑے ساودھانی سے آئیں،
تو کیا آپ حضور کی وہ حدیث لے کر کے آؤ گے کہ حضور نے فرمایا 6 سال کا جب تمہارا بچہ ہو تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، اس کو مسجد لے کے آؤ؟ تو کیا آپ یہ حدیث اس وقت کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو قانون میں کبھی بھی کوئی بھی فقہ کا مسئلہ ہو یا شریعت کا مسئلہ، اس پہ بحث بنتی ہی نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کا آنا منع ہو گیا، اور اس پر بھرپور اجماع ہے محدثین کا، اب دیکھیے یہ ایک جاہل ہے، اس نے یہ پاپلیٹ چھپوایا، اور چھپوانے کے بعد یہ بحث کرنے لگا، تو میں نے اس کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور تابعی تابعی کا قول پیش کیا، تو یہ کہتا ہے میں حضور کی بات کو مانوں گا، اور جو حضور کی بات کسی سے ٹکرائے تو اس کو چھوڑ دوں گا۔ اب یہ بتائیے کتنا بڑا یہ جاہل گھامڑ ہے کہ صحابی کی بات کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل سنت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا۔ تو للہ کرم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے وہابیوں سے، ایسے مردود شیطانوں سے جن کو حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ منسوخ اور غیر منسوخ میں فرق کیا ہے۔ اب جیسے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ حضور کا جو پہلا عمل تھا اور جو بعد میں ہوا تو پہلا عمل منسوخ ہو گیا، تو اب منسوخ کو ہم نہیں لے سکتے، جو بعد میں شریعت بنی، جو بعد میں قانون بنا، ہم اس کو لیں گے۔ تو قانون جب بنا، ہر دور میں قانون کی بدلہ بدلی ہوئی، تب یہ ایسے جاہل گھامڑ ہیں کہ چلیں ایک حدیث سے میں اور استدلال کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں مسجد کو اونچا بناؤں، اور صحابہ نے اس پر جو اپنی رائے دی کہ یہودی اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، تو اب یہ جتنی اونچی مسجدیں بن رہی ہیں اور یہ جو کیا کہتے ہیں سجاوٹ ہو رہی ہے، تو کیا اس حدیث کی روشنی میں وہ یہودی ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ قانون تھا مسجدیں اونچی بنانے کا اس وقت کا، اور اب کا قانون الگ ہے۔ تو اب محدثین، تابعی تابعی اور پورا محدثین فقہا کا اجماع ہے کہ اونچی مسجدیں بنائی جائیں، کیونکہ اب لوگ اتنے ہیں، جماعت آدمی اتنی ہیں، اور اس دور میں کم تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ حدیث پیش کی۔ اب آدمی کی تعداد اتنی ہے کہ 4 5 منزل بھی مسجدیں بن رہی ہیں، تو آدمی پورے نہیں پڑتے، روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تو قانون ہر دور میں بدلا گیا اور بدلتا جاتا ہے، تو اس قانون کے تحت عورتوں کا مسجد میں لانا یا عورتوں کا عیدگاہ میں لے جانا، یہ دونوں منع ہے، اور منع ہے تو منع ہے، اس پر پورا اجماع ہے۔ اب کوئی شیطان مردود آج کی تاریخ میں یہ کام کرتا ہے تو وہ اجماع کے نزدیک گمراہ ہے، اجماع کے خلاف گیا، اور جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی، یہ شریعت کے 4 اصول ہیں، تو جو اجماع کے خلاف جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ اہل حدیث جب پھنستے ہیں تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے فقہا کی طرف، محدثین کی طرف، مجدد کی طرف، تابعی کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن جب یہ پھنستے ہیں تو بھاگتے ہیں، اور جب یہ خود عمل کرتے ہیں تو ڈائریکٹ حدیث کی بات کو مانتے ہیں، تب ان کے لیے فقہا کا عمل، محدثین کی جماعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اپنے ایمان کو ان سے بچاؤ، اور جو گزارش ہم نے اس بچی کے تعلق سے کی ہے اس پہ غور و فکر کرو، دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو، ہیلو، جی جی شیخ صاحب، آپ کی مس کال لگی ہوئی ہے رات کو 3:15 بجے۔ 3:15 رات؟ جی جی نہیں بھیا، میں نے تو نہیں لگایا۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی، میں دہلی سے بول رہا ہوں، جمشید علی نام ہے میرا۔ جی جی، جی وہ جمشید۔ ایک قربانی کے تعلق سے آپ نے پاپلیٹ چھپوایا ہے، اچھا تو اس میں ماشاءاللہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، قربانی کیسے کریں۔ آپ کوئی جی فاؤنڈیشن وغیرہ چلاتے جی جی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دہلی سے بول رہا ہیں؟ دہلی سے؟ جی جی ہوں۔ جی جی، اچھا، عالم ہے ماشاءاللہ آپ؟ بس چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ طالب علم، اچھا اس میں ایک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو اسے عیدگاہ جانے سے نہ روکو، عیدگاہ لے جاؤ۔ جی جی، تو جیسے اب یہاں پر عیدگاہ تو نہیں ہے، مسجد ہے، نہیں مسجد میں نہیں، اچھا عیدگاہ میں لے جا سکتے۔ عیدگاہ کا لفظ ہے تو عیدگاہ جو ہوتی وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی نہیں، اور اچھا، عیدگاہ جو بڑی ہوتی کہیں کے بنا باؤنڈری کے ہوتی، کہیں باؤنڈری ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ بتائیے کہ جیسے ہم لوگ پاک صاف ہے، نہائے دھوئے پاک صاف وضو کر کے، ہاں ہاں، اب ایک حیض شدہ عورت کو کیسے لے جا سکتے ہیں؟ نہیں آپ کیا لیں گے، وہ عورتوں میں رہیں گی نا، وہ وہاں مردوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو وہ عورتیں بھی اگر عورتیں پاک رہیں گی، صاف ہیں، اور عورتیں وہ بھی پاک کندھے سے، صاف ہیں، سنیں نا، عورتیں بھی جی پاک صاف ہیں
اور وہ بھی پھر تو اس وضو کو ساتھ میں جانے سے کیا ہوگا، ہاتھ پکڑ کے بھی جائے گی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں تو یہ حوالہ کہاں موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ شدہ وہ ہو تو بھی؟ وہ اشتہار ملا آپ کو؟ جی ملا اشتہار، اس میں آپ نے دیکھا، حوالہ دیکھا؟ نہیں اس میں حوالہ نہیں لکھا ہوا۔ ایک منٹ، آپ کے اس پہ واٹس ایپ ہے؟ جی ہے، مجھے بتا دیجیے نا تھوڑا سا، میں دیکھ لوں گا۔ میں ابھی تو کھانا کھا رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ تو ایک چیز اور سن لیجیے نا جناب، جی جی کہ جی یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں نا، اس دور جی میں تو شراب بھی جائز تھی۔ جی اس دور میں جب یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی تھی جی تو اس دور میں تو شراب بھی جائز تھی، وہ جہالت کا دور تھا، جی دور جہالت چل رہا تھا۔ جی اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عورت کا تو مسجد میں جانا بند کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد تو کوئی عورت، کسی محدثین، کسی مفسرین، تابعی، تابعین نے اس کو منع کیا ہے۔ چاہے امام شافعی دیکھ لیں، امام مالک دیکھ لیں، امام حنبل، ہنسی مت، نہیں، آپ کو امام ابو حنیفہ دیکھ آپ لیں۔ کو پتا نہیں، آپ نے نہیں آپ کو بہت آپ کچھ کس پتا ہے، کتاب آپ سے، لوگوں کو کس شرم نہیں، کتاب، آپ لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی ہے نہیں کہ نہیں، حید شدہ عورت کو آپ عیدگاہ آپ بھیج رہے ہو۔ آپ کس کتاب سے یہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے یہ مضمون کس کا ہے؟ یہ مضمون کس کا ہے؟ آپ نے جو پڑھا آپ نے؟ بتایا، سنیے، نہیں، آپ مضمون پڑھا آپ نے؟ کس کا مضمون ہے؟ پڑھا؟ کس کا ہے بتائیے، نہیں، بتائیے بتائیے آپ کے بتائیے پاس بتائیے آپ بتائیے بتائیے بتائیے، آپ جلدی سنیں گے بتائیے۔ نہیں، کیا بولیں گے ہاں خالی؟ بتائیے کس کا آپ مضمون نے ہے یہ؟ آپ کو پاس مضمون پہنچائیے، یہ آپ نے کس کا پڑھا مضمون ہے پورا؟ بتائیے نا، یہ جو جہالت تم نے ارے چھاپی بھائی، ہے اس میں کے کہہ رہا اندر۔ ہوں کہ مضمون آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے بالکل پڑھا پہنچا، ہے؟ بالکل ہیں؟ پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا، سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کو چھوڑیے، جو میں نہیں بات کر رہا ہوں اس نہیں کا چھوڑیے، جواب نہیں دیجیے۔ نہیں نہیں، ایک منٹ یہ سنیے حید سنیے۔ شدہ عورت کو آپ نہیں، عیدگاہ بھیج رہے آپ کے ہو، پاس اشتہار یہ حید پہنچا شدہ ہی نہیں عورت ہے۔ کو آپ عیدگاہ بھیج رہے ہو، اتنی جہالت پھیلا آپ رہے کے ہو، پاس اشتہار بالکل پہنچا ہی شرم نہیں نہیں۔ آ رہی ہے تم لوگوں کو، ارے چوہے آپ کو ور پانی شرم میں نہیں ڈوب آ کے نہیں رہی ہے، مر رہے ہو۔ آپ کو ہم؟ شرم نہیں آ رہی ہے، مجھے آپ کو بتائیے، شرم نہیں آپ آئی زیادہ بڑے محقق ہیں یا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ارے امام حنبل بڑے ہیں؟ آپ کو کون بڑے شرم ہیں؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے امام کہ حجر کسی، بڑے ہیں، امام زیبی بڑے ہیں، امام علی مقام علی کرم اللہ وجہ ارے کریم اللہ کے بڑے نبی ہیں، صلی یا اللہ علیہ امام وسلم سے بڑا کوئی ہے زین کیا؟ العابدین بڑے ہیں، امام باقر بڑے ہیں، ان کے امام دور سے تو الانبیاء سے عورتوں کا بڑے کوئی مسجد ہے؟ میں جانا منع ہو گیا۔ امام الانبیاء سے بڑے کوئی ہیں کیا؟ نہیں تو ان کے مطلب ان کو آپ نہیں نہیں، مانیں گے، اللہ کے ان نبی کو سے آپ بڑے نہیں کوئی ہیں؟ مانیں گے، ان کو نہیں مانیں ارے گے آپ۔ اللہ کے نبی کے خلاف کسی کی بات مانی جائے استغفر گی؟ اللہ، امام بخاری کو مانیں گے؟ ارے اللہ کے نبی امام کے بخاری کو خلاف مانیں کسی گے؟ کی بات مانی جائے گی؟ امام بخاری کو مانیں گے؟ امام بخاری نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ اپنی؟ نہیں لکھی ہے نا، کیا؟ ادب المفرد کس کی ہے؟ جی، ادب ارے میں المفرد کس حدیث کی ہے؟ وہ میں جاہل حدیث آدمی، ابھی تم کہہ رہے ہو کوئی کتاب لکھی گا، ادب یہ المفرد کس کی ہے؟ اللہ امام بخاری رحمۃ جاہل اللہ علیہ آدمی، کی جو ادب صحیح، المفرد کس کی ہے؟ ایک منٹ ادب سنیے، المفرد کس کی ہے؟ صحیح بخاری دیکھیے کی صرف سامع بات کر نگرام، رہا ہوں بخاری کا رکھتا لگانے میں والے یہ جاہل قوم، یہ حیض کی حالت میں عورت کو عیدگاہ لے جانے کے قائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ کی اللہ علیہ وسلم لعنت کو، ہو ان کے سنیں اوپر، ان اہل حدیثوں کے آخرت اوپر، میں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے ایک رکھ منٹ دیا ہے۔ سنیں، آخرت میں آپ کو میں اللہ کے پوچھ یہاں اس رہا کا ہوں، یہ جواب جو دینا بڑے ہوگا۔ بڑے محدثین، بڑے بڑے اللہ کے مفسرین، یہاں تابعی جو آپ گزرے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے، آپ اللہ اجازت کے کیسے یہاں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے آپ کو اجازت اس دے کا سکتے ہیں جواب بھائی؟ دینا ہوگا، اور جاہل آدمی، جب سمجھے یہ نا؟ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہا نے منع کیا ہے تو آپ اللہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو اس کا چلو جواب وہ دینا حدیث پڑے پڑھو، گا۔ وہ حدیث پڑھو حضور کی، چلو۔ میں نے بتا رہا ہوں اللہ کے نہیں نہیں رسول پڑھو، کے یہاں، حدیث پڑھو۔ پہلے آپ اشتہار پڑھ لو اللہ پھر کے بات کرو۔ رسول نے آپ سنو عورتوں کو حیض سنو کی سنو حالت میں آپ کے پاس عیدگاہ میں اشتہار جانے کے پہنچا لیے ہی نہیں بولا ہے، ہے، وہ حدیث پڑھو پہلے، آپ جھوٹ وہ بول حدیث رہے پڑھو، ہو، حدیث پڑھو آپ پہلے۔ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے پاس اشتہار پہنچا ہی نہیں ہے، پہنچا آئی تھے استار، آپ پڑھ جھوٹے کے آدمی سناؤں؟ ہو۔ ہاں، پڑھ واٹس کے ایپ بھیجو، سناؤں؟ واٹس ایپ بھیجو۔ ایک منٹ رکو، نہیں نہیں، رکو میں پورا پڑھ کے پورا سنا رہا ہوں، رکو کتنے رکو پیج رکو کا پڑھ کے اشتہار ہے؟ سنا رہا ہوں، بڑبڑاؤ کتنے مت، پیج کا رکو۔ اشتہار ہے؟ نہیں، کتنے پیج کا ارے اشتہار ہے؟ رکنا بھائی، بڑبڑا کیوں کتنے رہا ہے؟ پیج کا رکنا اشتہار رکنا، ہے؟ رک 2 اشتہار منٹ کتنے رک۔ پیج کا ہے؟ ایک کتنے اشتہار، پیج کا؟ اشتہار کتنے پیج کا سوری اشتہار ہے؟ بالکل تیز ہونی چاہیے قربانی کے ارے تعلق کتنے سے۔ پیج کا اشتہار ہے یہ سن بتاؤ؟ سن 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 ارے سن پہلے، سن، بتا رہا ہوں بدتمیز کتنے آدمی، پیج کا ہے، سن سن۔ بدتمیز کہیں کا، 4 پیج کمینہ کا ہے، کہیں کا، 4 پیج کا بات ہے، کرنے کی کمینے، تمیز نہیں ایک ہے۔ کمینے، 4 پیج کا ہے، 4 پیج کا ہے، 4 جاہل پیج کا، آدمی کہیں کا نہیں 4 پیج کا تیرا اشتہار ہے، جاہل، سن ادھر۔ 4 پیج کا ہے، پہلے پیج پہ کیا لکھا ہے سب سے سن، اوپر؟ پہلے پیج پہ بتا رہا ہوں ارے کیا تو لکھا ہے۔ تو سن پہلے، تو سن پہلے، میں تیرا عید بہت سن الاضحیٰ، چکا۔ عید الاضحیٰ کے کام میں، پہلے پیج میں سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ عید الاضحیٰ، رک، عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل تیرے پہلے ارے پیج پہ لکھا ہے، ارے ادھر جہاں جس سے کو، شروعات ہوتی ہے ارے جاہل، سن جہاں سن۔ جس ایک کی ہامر، ایک بات کر ہامر، رہے ہو اس کی بات کرو، ہاں اس کی بات حیض کر رہا والی ہوں، اب بات سن۔ کی یہاں حیض۔ ارے پر، یہاں پر سن سب پہلے، سے پہلے، سن سن، تمہارے ماں باپ نے یہی سکھایا نا، برتن میں جو رہتا ہے وہی سب سے چھلکتا ہے، پہلے کس سے بات قربانی کرنے کی کی کیا اہمیت، تمیز سن ہوتی سن ہے؟ سن، ابے سننا، سن، سب سے پہلے بدتمیز کہیں گا، قربانی رکھ کی پہلے اہمیت، جاہل، بھاگنا نہیں، فون کاٹ بات کے، اہل کرنے کی الحدیث، تمیز او نہیں ہے، اہل چلا ہے الحدیث، بات بھاگنا کرنے کے نہیں، لیے، ہاں، جاہل بھاگنا نہیں، گوار اہل کہیں کا نہیں الحدیث، تو، بھاگنا نہیں۔ مقلد، تقلیدی دیکھیے جاسوس سامع نکلی۔ اکرام،
ये जाहिल मौका है। कौम
हैज की हालत मुकल्लिद में कहीं का औरतों नहीं को तो ईदगाह ले कुरान और जाने, अब ये हदीस तेरे के यूट्यूब पे दुश्मन बन डालता हूँ तेरे करके नंबर अल्लाह के के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तेरे मजाक उड़ा नंबर रहे के साथ यूट्यूब पे डालता अल्लाह हूँ, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे क्या कहा कि नंबर के साथ जो यूट्यूब बात पे मैंने डालता कही हूँ। हो मेरी तरफ कोई मंसूब करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है हाँ तो इमाम बुखारी जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में इमाम बुखारी जाएंगे जहन्नम में जाएंगे तेरे इमाम बकौल बुखारी जहन्नम में सुअर बस कहीं का खिंजिर। ये तेरे तेरे नंबर के साथ बदतमीज यूट्यूब पे कहीं का डालता नहीं हूँ, तो बात करने की तमीज नहीं है तेरे जो नंबर माँ के बाप ने साथ। सिखाया है वही है वही गलाजत बक रहा है चलो हैं? जल्दी बताओ, जिंदगी में जो से हदीस पढ़ो, सीखकर चला हदीस, आया है बात कर रहा है फोन करके हदीस अबे पढ़ो, हिम्मत है तो सामने आके बात करना हुजूर की हदीस पढ़ो, आगे हिम्मत है तो सामने आके बात करना हुजूर एड्रेस की भेज हदीस अपना पढ़ो, एड्रेस भेज लिख लिख एड्रेस लिख, अरे अपना एड्रेस भेज हाँ लिख बोल एड्रेस लिख, लिख व्हाट्सएप लिख, कर मेरे को चल व्हाट्सअप कर रहा हूँ, और हाँ नहीं व्हाट्सएप आया तो कर तू हरामी, अबे तो पहले व्हाट्सएप तो कर अभी अगर तू नहीं आया तो तू हरामी। अब अगर अपनी बाप की या सगी औलाद है तो व्हाट्सएप कर मुझे ठीक है, एड्रेस नहीं अगर मैंने कर दिया तो व्हाट्सएप नहीं आया अबे तू तो, व्हाट्सएप कर पहले और नहीं अभी आया तो, तुझे मेरे बारे में पता नहीं जाके यूट्यूब पे अबे देख सुअर समझे खिंजीर, अभी कमीने अभी कहीं के तेरा यूट्यूब पे डालता बदतमीज हूँ तेरे कहीं का नंबर के साथ कि देखिए ये तेरे अहलुल नंबर हदीस के है, साथ ये अहलुल हदीस अरे है, तो इनको तू हदीस भेज का पहले पता अपना नहीं है, हदीस इनको व्हाट्सएप पे अपना मालूम नहीं एड्रेस है, अपने हदीस की इसी शरह नंबर नहीं सुन पढ़े हैं, सुन इसी मौती नंबर के से ऊपर इसी लान तान अगर कर अपनी रही माँ का है, दूध हैज की पिया है हालत में औरतों अगर को अपनी माँ का ईदगाह ले दूध जाने की पिया कायल है है ये खबीस की औलाद। सुन पहले अगर अपनी माँ का दूध पिया है हम्म, इसी नंबर से अभी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर पूरा एड्रेस ठीक है कर रहा हूँ, तुरंत कर और तुरंत कर करने के बाद तू ना आया तो तू अबे हरामी, ये भी तुरंत तो कर बोल। पहले तो उसके बाद करूंगा क्या वो तो अभी अभी तेरे होश पाता होंगे मतलब इंशाल्लाह धमकी दे पहले रहा है, जान से भेज पहले मारेगा, तू भेज धमकी पहले दे तू रहा अरे पहले तू भेज तो पहले धमकी का भी तोरे को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है मतलब अब तुम्हारी बेवकूफ औकात कहीं का धमकी नहीं देने तो की हो गई है, जाहिल आदमी धमकी दे रहा है तू, धमकी नहीं पहले तुम लोगों से शरीयत बात का कैसे की मजाक जाती उड़ाते, है दीन तुम्हें का बेड़ा तुम्हें गर्क कर सीधा दो कैसे तुम किया लोग, जाता है और वो हमें धमकी मैं दे रहे अच्छी हो, तरह से जानता हूँ अल्लाह के हमें फजल धमकी से दे रहे हो, हाँ दीन का बताता हूँ बेड़ा ना गर्क कर दो और तो हमें धमकी दे रहे हो। बेड़ा गरक क्या कभी 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 ख्वाब में हाँ सोचना अगर अपनी बाप की असल औलाद है हाँ हाँ, अपने इसी नंबर से मेरे नंबर पे वो तू तो जब अपना तेरी एड्रेस यूट्यूब भेज पे सुन, यूट्यूब पे जाएगी तेरे नंबर के साथ बात तो रिकॉर्डिंग, सारी तो तेरी रिकॉर्ड हो कौन ही बाप रही की है औलाद है कौन नहीं है वो बात तो पता लग तेरी जाएगा। रिकॉर्ड हो ही रही है पहले हाँ तू हो भेज रही है, मेरे को भेज चल अभी मैं एड्रेस वजाहत कर दूं फिर भेजता हूँ तुझे चल व्हाट्सएप पे। भेज 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 इतनी हालत खराब हो रही है इसकी, ये धमकी दे रहा है मारने की, या फोन भी नहीं उठा रहा है, ना यहाँ व्हाट्सएप पे उठा रहा है ना वहां उठा रहा है, और चैटिंग कर रहा है। देखिए सामने इकराम, इन लोगों ने दीन का मजाक और बेड़ा गर्क कर दिया है इसकी हालत में औरतों को ईदगाह ले जाना और हदीस मांग रहा हूँ तो पल्ले झाड़ रहा है। तो ये देखो मुझे बुज़दिल कह रहा है, फ़ोन खुद नहीं उठा रहा है, ये देखो चैटिंग में मुझे बुज़दिल कह रहा है, ये देखो देख रहे हो, हाँ ये इनकी औकात है, देखो फ़ोन उठा, देखो चैटिंग कर रहा है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये अहले हदीसों की औकात है, देख लीजिए आप। धमकी दे रहा है बड़ी बड़ी कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ और मैं फ़लाना हूँ मैं ढमकाना हूँ, लेकिन फ़ोन उठाने में इसकी नानी मर रही है। देख लें, फ़ैसला कर लें खुद ही आप लोग। जबकि देखिए मैंने पूरा एड्रेस भेज दिया इसको, ये देखिए पूरा एड्रेस मैंने ऑफिस का भी और घर का भी भेज दिया इसको, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि अगर तू नहीं आया तो हरामी का बच्चा होगा। अब कह रहा है थाना भेज, वहाँ का जो थाना है वो भेज। तो मतलब ये अब अल पुलिस मदद खेलेगा या पुलिस अल मदद, पुलिस से गुहार लगाएगा ये। चल ले थाना भी भेज देता हूँ, ले ये ले थाना भी भेज दिया मैंने, देखूँ क्या करता है। तो सामाईन इकराम माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस को ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि ये एड्रेस दिखाना यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि इस तरह का अगर मामला करते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारा जो ऑडियो जो है वो प्रॉब्लम में दे देता है। तो इस तरह ये ब्लर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ऐसा ना समझे कि हम लोग मतलब इसको एड्रेस नहीं दिया हूँ, उसको एड्रेस चला गया है और मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ। तो इस ऑडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आगे हम लोगों ने कई बार कॉल लगाया मगर कॉल उसने नहीं उठाया। धमकी तो बहुत बड़ी बड़ी दे देता है मगर इसकी हालत तो पहले ही ख़राब हो जाता है। तो आगे देखिए मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन उठा नहीं पाया।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया नहीं उठा रहा है। एक बार और करो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया हेलो। हाँ, नहीं उठा रहा है। तो सामनीग्राम देख लीजिए, हमने जमशेद भाई के नंबर से भी इसको कॉल लगा लिया, ये कॉल नहीं उठा रहा है। और जी। इस बंदे ने रात को 3 बजे मुझको कॉल किया। अच्छा। और जी। मैंने इसको मैसेज डाला था कॉल करने के लिए। 3 बजे इसने कॉल किया मुझको। अब मैंने देखे बड़े मौजूब अंदाज से इससे बात करना शुरू किया, भाई ये हदीस कहाँ है, तो ये पल्ले झाड़ने लगा। उसके बाद मैंने ये कहा कि ये दौरे जहालत की बातें हैं, उस वक्त में तो शराब भी जायज़ थी, ठीक है। और जब मैंने इसके सामने मुहद्दिसीन ताबई तबे ताबी का कॉल पेश किया तो ये खबीस कहता है कि मैं तो हुजूर की बात को मानूंगा, मतलब ये। और इसने एक इल्ज़ाम और लगाया कि जो हुजूर की बात का इनकार करे वो काफिर है। तो मैंने कहा कि इमाम बुखारी ने अदब अल मुफरद में ये मसला लिखा है और मुहद्दिसीन मुफस्सरीन मुहक्किकों ने इस मसले को लिखा है कि औरतों का मस्जिद में जाना मना है, तो ईदगाह में कैसे जाने की इजाज़त, वो भी हैज की हालत में। तो ये कह रहा है कि मैं किसी की नहीं मानूंगा। तो अब देख लीजिए इनकी हालत, देख लीजिए कि इन्होंने दीन का मजाक बना के रख दिया। इसने तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सरीन ताबई तबे ताबई को नौज बिल्लाह काफिर करार दिया है। तो ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाओ, ऐसे लोगों से अपने ईमान की हिफाजत करो कि जो हैश की हालत में औरतों को ईदगाह ले जाएं, नमाज पढ़वाएं। तो अब बताइए कितनी जलालत भरी बात है, कि चुल्लू में डूब मरने वाली बात है कि जबकि औरत जब हैज की हालत में होती है तो जब तक उसका नापाकी दूर ना हो जाए उस पर नमाज माफ है। लेकिन ये हरामखोर ऐसे पैदा हो गए हैं कि हैज की हालत में ईद की नमाज पढ़वाने के लिए ले जा रहे हैं, ईदगाह ले जा रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं औरतों के साथ जाएं। वो औरत जो घर में दूसरी औरत उनके साथ जाए, मतलब सारी औरतें घर छोड़ के ईदगाह चली जाएं इनकी नजर में। और जितने मुहद्दिस मुफस्सरीन मुहक्किक ताबई तबे ताबई ने मना किया है, यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक के दौर के बाद सब ने मना किया है। हजरत अली ने, हजरत अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, यहाँ तक कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मना किया है। तो ये ऐसे पैदा हो गए हैं कि हदीस को खुद से समझते हैं, ना शरह पढ़ते हैं ना उसकी असल देखते हैं। तो ये देख लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इसका पर्चा डाला जा रहा है, पर्चे में इसका नंबर है, जो पर्चा डाला जा रहा है पर्चे में इसका नंबर है। इसकी अच्छे से क्लास लीजिए आप लोग। और जब हमने इससे बात की तो ये मारने की धमकी दे रहा है हमको, मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा है, कह रहा देख मैं क्या करता हूँ। तो इसने मुझे मारने की धमकी दी। अगर मुझे जरा सी भी कोई खराश आई या जरा सी भी कोई मेरे साथ अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार यही शख्स होगा। बाकी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।